حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 نومبر اور اتوار کا دن ہے، 17 ربیع الثانی ہے، اور سب سے پہلے بات کریں گے اسلامی امارات کی منسٹری آف فارن افیئر نے بتایا کہ فارن منسٹر مولوی عامر خان متقی صاحب نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے نمائندہ خاص ڈاکٹر طارق بہت صاحب سے ملاقات کی، ان کے ساتھ موجود ان کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر طارق صاحب نے انہیں افغانستان کے دورے کے بارے میں بتایا، اور اس ادارے کی طرف سے افغانستان میں کی جانے والی کام، ترقیاتی کام اور لوگوں کے لیے امدادی کاموں کے بارے میں بتایا، اور انہیں کابل میں کھولے جانے والے آفس کے بارے میں معلومات دی جہاں سے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ متقی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہر صوبے میں مکمل تعاون کرنے کا یقین دلوایا کہ یعنی کہ ان ادارے کی طرف سے جو بھی کام ہوگا اسے گورنمنٹ کی طرف سے مکمل تعاون کیا جائے گا، اور ادارے سے منسلک ملکوں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کا کہا جہاں سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ حاصل ہوگا، اور کچھ اہم معاملات پر بات ہوئی۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں جو اہم بات کی گئی اس کا مقصد کہ آرگنائزیشن نے کہا کہ ادارہ افغانستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ یونیورسٹی 2024 میں کابل میں شروع کی جائے جو کہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم شہر ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسلامی امارات میں کچھ اہم تعیناتیاں ہوئی۔ تمام لوگ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور عہدوں کا لالچ لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے ممبران اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس میں جو کوالٹی ہو اسے آگے جگہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اسلامی امارات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ترجمان اسلامی امارات مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسلامی امارات سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کے حکم پر اہم تعیناتیاں کی گئیں۔ ڈاکٹر گل محمد عثمان صاحب کو افغان میڈیکل کونسل کا سربراہ تعینات کیا گیا، اور سابق منسٹر آف ہائر ایجوکیشن شیخ مولوی عبد الباقی حقانی صاحب کو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا سربراہ تعینات کیا گیا، اور اس کے علاوہ سابق منسٹر آف رورل ڈپارٹمنٹ قاری صلاح الدین ایوبی صاحب کو صوبہ زابل کا پولیس کمانڈر لگایا گیا۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب کی بات کریں گے۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب نے BBC ساؤدرن برانچ افغانستان کے ہیڈ سے ملاقات کی۔ میٹنگ میں بہت اہم ایشوز پر بات ہوئی، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوئی، اور مین پوائنٹ کہ سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا غیر جانبداری سے افغانستان کے بارے میں خبریں نہیں دے رہا، اور انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی امارات ایک سال کے اندر بہت اہم اور بہترین کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں خبروں کو کوریج دیں، اور یہی حساب ہے کہ کوریج تو دی نہیں جاتی، دوسری طرف غلط خبریں اور غلط افواہیں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے افغانستان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہی حساب ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلامی قوانین اور اسلامی اقدار کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو ملکی میڈیا ان کو سپورٹ نہیں کرتی، جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اور دوسری طرف اگر انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں ملکی سطح پر ملک کے اندر تحریک لبیک پاکستان ہے جو پاکستان میں موجود ہے، اور افغانستان جو ایک ملک ہے وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ اسلام سے کتنی ان لوگوں کو الرجی ہے اور یہ کتنا لوگ یہ پسند نہیں کرتے، یہ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں، میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ آگے بات کریں گے اسلامی تعلیمات کے زیر اثر ماڈرن علوم تک رسائی۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے ایک مشاورتی کمیٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں کچھ صوبوں کے مذہبی اسکالرز نے شرکت فرمائی، اور اس میٹنگ کا مقصد اسلامی تعلیمات کے مطابق ماڈرن تعلیم اور مدرسہ کی تعلیم کے درمیان فرق کو ختم کرنا ہے۔ مدرسہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو سائنسی اور ماڈرن علوم سے روشناس کروانا ہے، اور ان علوم کو سیکھنے کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ عالم اسلام کے چراغ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ رہیں، اور وہ اپنے دل و دماغ میں اسلام کی تعلیمات لیے ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو اس بارے میں بریفنگ دی گئی، اور ان علماء کرام سے گزارش کی گئی کہ آپ اس نظام تعلیم کے درمیان موجود نفرت کو ختم کریں،
اسلامی امارات کی مدد کریں تاکہ افغانستان کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان علماء کرام سے مختلف معاملات پر مشاورت بھی کی گئی اور آئندہ بھی انہیں منسٹری کی طرف سے مدد اور معاونت کا کہا گیا تاکہ وہ اپنے مفید مشورے دیں اور منسٹری آگے بڑھ سکے۔ اس موقع پر علماء کرام نے منسٹری کے حکام سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور مدد کریں گے اور ان تمام کاموں میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر منسٹر شیخ ندا محمد نظیم صاحب اور منسٹری کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ منسٹری آف انرجی اینڈ واٹر کے منسٹر ملا عبداللطیف صاحب نے ترکمانستان کے سفارتکار سے ملاقات کی ہوجا صاحب سے، اور ملاقات کے دوران دو طرفہ ملکی تعلقات کو مضبوط کرنے پر بات چیت ہوئی اور افغانستان کی طرف سے ترکمانستان سے خریدی جانے والی الیکٹریسٹی وہاں سے امپورٹ کی جاتی ہے اس معاہدے کو جاری رکھنے پر کہا گیا، جس پر ترکمانستان کے سفیر نے کہا کہ یقین دلواتا ہوں کہ ہم اس معاہدے کو بڑھائیں گے اور افغانستان میں الیکٹریسٹی سیکٹرز میں مکمل تعاون کریں گے۔ جو مختلف صوبوں میں افغانستان کی طرف سے الیکٹرک سیکٹر میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پر وہ مکمل تعاون کریں گے۔ صوبہ بغلان کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ 10 موبائل ٹیموں کے ذریعے صوبہ کے 8 ضلعوں میں شعبہ صحت میں خدمات فراہم کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں 2 ماہ تک ان ٹیموں کے لیے ہیلتھ سینٹرز تعمیر کر دیے جائیں گے اور یہ ٹیمیں ان علاقوں میں خدمات فراہم کریں گی جہاں سے ہیلتھ سینٹر لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں، یعنی کہ ہیلتھ سینٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ عوام کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ملک کے نظام کو، ملک کے تعلیمی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی اقدار کے مطابق آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ تمام تر لوگ پیدا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جو کہ ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں اور انہوں نے پاکستان کو وہ طاقت دی کہ جس کی وجہ سے آج بھی دشمن ہم سے ڈرتا ہے، تو اسی طرح اگر اسلام کے نوجوان اور مسلمان ان تمام فیلڈز میں تعلیم حاصل کریں گے تو وہ ہر میدان میں اپنا سکہ بٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عقل عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے ہم اپنے ملک، اپنے ملت، اپنی قوم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کی ان تمام تر کمنٹس کا، آپ کے لائکس کا، آپ کا ہماری اس طرح ہمیں محبتیں دینے کا، اور جزاک اللہ، بہت شکریہ۔